وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم، اور پھر ان کا ایک غصہ یہ بھی ہے، خان صاحب کہتے ہیں نہیں ہونے دینی آئینی ترامیم. کیا یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو محاذ رائی کے لیے آنا پڑا ہے، یا ان کو لڑائی کرنی پڑ رہی ہے؟ دیکھیں، آئینی ترامیم کی جنگ جو ہے وہ ایک علیحدہ جنگ ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے علیحدہ جنگ ہے یہ، لیکن یہ تو بعض چیزیں ایسی ہیں، مثلا دہشت گردی ہے، ایک نیشنل ایشو ہے، یہ پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا یا آپ کا یا میرا اکیلے کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک نیشنل ایشو ہے، دہشت گردی ہے. کیا انہوں نے دہشت گردی کے موضوع کے اوپر کسی دن بولے ہیں کسی دن؟ 6-7 ہزار بندہ کون لے کے آیا ہے دہشت گردوں کو سوات میں آ کے دوبارہ ری سیٹل کرنے کا؟ کس نے کیا ہے؟ کس نے ہمیں بریفنگ دی تھی کہ جی ہم واپس لا رہے ہیں بندے، طالبان بس ٹھیک ہو گیا، سب اچھا ہو گیا؟ وہ سارے کے سارے اب ہمارے گلے پڑ رہے ہیں. اس میں خان صاحب وہ تو ان کا احتساب تو ہو رہا ہے، جنرل فیض کا بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن جنرل باجوہ کا نہیں ہوا. جنرل فیض کا احتساب آپ کے خیال میں اس معاملے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہا ابھی تک؟ نہیں، اس معاملے دیکھیں، میں آسماں میرا ایک ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کا حساب وہ معاف کر دے، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے نا، وہ تو معاف کر دے، اس کو تو معاف کر. سب سے بڑی اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صفت جو ہے وہ معاف کرنا ہے. جی ہاں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حساب دینا پڑتا ہے، چاہے وہ ادھر ہو جائے چاہے وہ ادھر ہو جائے، باقی وہ معاف کر دے تو اس کی مہربانی ہے. تو جنرل فیض کا احتساب ہو رہا ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ صحیح احتساب ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد سے خبریں آنا بند ہو گئی ہیں، کہا جا رہا تھا نا کہ ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. تو خیر صاحب، نیٹ ورک تو ابھی اس پورے دھرنے یا جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس میں تو وہ نیٹ ورک کہیں نہ کہیں کارفرما نظر آتا ہے. نہیں بالکل، جو کم از کم انہوں نے جو لوگ ریکروٹ کیے ہوں گے، جو لوگ ٹرین کیے ہوں گے، یا جو لوگ ان کے ساتھ اوبلائزڈ رہے ہوں گے. لیکن میرا اپنا اندازہ ہے، میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، کہ یہ جو پرسوں ترسوں جو ہوا ہے جہاں پہ فرار ہوئے ہیں گنڈا پور صاحب، اور پھر وہ اسمبلی میں نمودار ہوئے، وہ سارے کا سارا جو مسئلے میں جو ہے پی ٹی آئی کو جو ہے نا اس میں پولیٹیکل جو ڈیمیج ہوا ہے وہ میرے نہیں خیال ان کے کارکن مایوس ہوئے ہیں، ان کے لیڈرز بھی. دیکھیں، ماضی میں پاکستان میں ہوا ہے کہ لوگوں نے ووٹر رہے ہیں پارٹیوں کے، لیکن مایوس ہو کے پولنگ سٹیشنوں پہ نہیں گئے. یہ ماضی میں ہوا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کراس کر کے جو ہے دوسری پارٹی کو، مخالف پارٹی کو ووٹ دیں. وہ خاموش ہو جاتے ہیں، ڈسلوژن ہو جاتے ہیں، ڈس انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ کنسرنڈ جو ہے محسوس نہیں کرتے. ایک مایوسی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے ان میں. یہاں پہ جو جتنے بھی یہاں پہ لوگ نظر آ رہے تھے وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ لیڈر کدھر ہے. اب لیڈر کہتے ہیں جی ہمیں عمران خان نے کہا تھا کہ جی آپ کو نہیں جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ ساتھ کو یہ بھی تو بتا دیں، وجہ بھی بتائیں نا کیوں نہیں جانا چاہیے. پارلیمنٹری لیڈروں کو تو جو ہے، میری آج بھی تصویر جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، پریزیڈنسی کے بعد جو ہے پولیس نے میرا گربان پڑا ہوا ہے، ہم لائنیں توڑیں. کرنا پڑتا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارا ورکر کرے. جب ورکر دیکھتا ہے کہ جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ مسلطوں کا شکار ہو رہی ہے، تو پھر وہ بھی بالکل. لیکن ہو سکتا ہے اسٹریٹجی ہو اور آگے جا کے سب لوگ پاور کے ساتھ آئے. یہ ریہرسل بھی تو ہو سکتی ہے نا خائد صاحب، یہ کوئی پہلی اور آخری بار تو نہیں ہوا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ضرور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ پھر اٹیمپٹ کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی بھی افغان یہاں پہ پھر رہے ہیں جن کو پیسے لے کے آئے تھے. انہوں نے انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی باتیں کر رہے ہیں. جو وہاں پہ بستیوں میں رہتے ہیں افغانستان، وہاں سے لوگ لے کے آئے ہوئے تھے. سرکاری لوگ جو تھے، پولیس والے جو تھے سادہ لباس کے اندر اس میں موجود تھے. کرینیں، جیپیں، گاڑیاں، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، ساری اس حکومت کی گاڑیاں کا حصہ تھا.